تو ہماری زندگی کے یہ 4 پہلو بدل جائیں گے صرف اور صرف ہم اپنی مثبت سوچ پیدا کر لیں، ہر چیز میں خیر پیدا کر لیں۔ اب یہ خیر کیسے پیدا ہوگی؟ وہ مجھے کیسے نوازے گا؟ میں تو طالب ہوں، کتنے سالوں سے تلاش میں ہوں، مجھے تو خیر آج تک نہیں ملی، بہت سارے لوگ کہتے ہیں۔ اس کا جواب مجھے اللہ تعالیٰ نے عطا کیا، میں آپ کی نظر کرتا ہوں۔ میں نے پانی پیا اور کھانا کھایا تو کچھ لمحے بعد مجھے محسوس ہوا کہ پانی اور نوالا دونوں میں نے ایک ساتھ ہی لیا، ایک ساتھ ہی معدے میں چلا گیا نا۔ اب میں نے تو کھا لیا، میری تو ذمہ داری پوری ہوگی، مگر قدرت نے پھر پانی بھی الگ کر دیا اور خوراک بھی الگ کر دیا۔ میں نے تو جوڑا، اس نے شر کو مجھ سے دور کر دیا، پلیدگی کو مجھ سے دور کرنے میں ذرا بھی دیری نہیں لگائی۔ یہ اس کی کرم نوازی اور قدرت کا نظارہ تھا کہ اس نے مجھے گندگی سے دور کیا۔ وہ چاہے تو یہاں تک ہر چیز ایک ہے، کون سی پونی لگائی رکھی ہوئی، کون سی چھاننی ہے جو پانی الگ کر دیتی ہے اور خوراک الگ کر دیتی ہے؟ تو یہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی قدرت بتا رہی کہ میں چاہوں تو مکس کی ہوئی چیز کو پھر الگ کر سکتا ہوں۔ تو جب میں تیرے نظام، تو صبح دوپہر شام بیت الخلاء میں جاتا ہے، واش روم کرتا ہے، اور روز تو صبح اٹھ کے کھانے لگتا ہے، دوپہر میں اٹھ کے کھانے لگتا ہے، رات میں اٹھ کے کھانے لگتا ہے، تو کھانا بنانے والا کون ہے؟ دینے والا کون ہے؟ تجھے اس سے جدا کرنے والا کون ہے؟ تو کھانا کھا کے بھی ایک مالک کی تلاش میں پھرتا ہے کہ پتہ نہیں کہاں ہے وہ، پتہ نہیں وہ کہاں ہوتا ہے، اور وہ مجھے الگ نہیں کرتا، مجھے چیزوں سے نوازتا نہیں ہے، وہ تو آپ کے ساتھ، آپ کے ساتھ، آپ کے گمان کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں وَأَبَاكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، جہاں تم ہو وہاں میں ہوں۔ تو ہم تو اس کو اوپر بٹھا رکھتے ہیں جس طرح کوئی چھت ہو۔ خدا وہ کیوں کرو جو چھت پہ بیٹھے بھائی، وہ اوپر کون ہو سکتا ہے؟ وہ ہر جگہ موجود ہے، ہر طرح سے موجود ہے۔ یہ نور اس کا ہے، یہ ظہور اس کا ہے، جو نہ دیکھے یہ قصور اس کا ہے۔ میرا قصور یہی ہے کہ میں ان چاروں کے گرد گھومتا رہا، کیونکہ مجھے تلاش ہی ان کی تھی، مجھے اس کی تلاش نہیں تھی۔ اب میں بڑی باریک بات آپ کو بتاؤں گا، مجھے ان چیزوں کی تلاش نہیں، پھر بھی مل رہی۔ سوال ایک پیدا ہو جاتا ہے جی مجھے تو ان کی تلاش نہیں، میں تو ان کا خریدار نہیں، پھر میرے پلڑے میں یہ چاروں کیوں آتی ہیں؟ کہیں نہ کہیں مجھے تلاش تو اس کی ہے، میں ڈھونڈتا اس کو، مجھے تلاش اس کی ہے، میں ڈھونڈتا اس کو، اس لیے ملتا بھی مجھے یہی ہے، کیونکہ میں جس خیال میں رہوں گا وہ خیال میرے گمان کو بدلے گا اور وہ مجھے عطا کر دیا جائے گا۔ یار یہ کوئی الٹ نہ ہو جائے، یار یہ الٹ نہ ہو جائے، یار آج دن بڑا نجس ہے، یہ فلانے بندے کی صورت بڑی ایسی، دیکھ لو تو سارا دن خراب جاتا ہے۔ تو جس نے پیدا کیا اس کی کیا؟ جو دنیا میں لایا وہ نجس ہے؟ آپ کو اور مجھے وہی لایا ہے، تو وہ بھی تو کہہ سکتا ہے یہ جو مجھے سوچتا ہے یہ بھی ایسا ہی ہوگا۔ یہ میری اور آپ کے سوچنے کی بات ہے، کوئی نجس نہیں ہے۔ میں جس گھڑی کو سوچوں گا کہ قدرت نے میرے لیے پیدا کر دی ہے، تو وہ مجھے بھی اس نے پیدا کیا ہے، قدرت نے ہر نظام کو پیدا میرے لیے کیا، مگر میں اتنا غفلت میں ڈوبا ہوں کہ میں ان 4 چیزوں کو پیدا کرنے میں لگا۔ اب میں آپ کو بتا چکا ہوں باریک سی بات کہ میں ان 4 کا تلاشی نہیں ہوں، متلاشی نہیں ہوں، مگر پھر بھی یہ میرے پلڑے میں آنے لگتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں میں ان میں ایک چیز میں پھنسا ہوتا ہوں۔ ایک صاحب میرے پاس آئے، ان کا جی میرا ایک مسئلہ تھا، تو بزرگوں نے میرے لیے دعا کی اور وہ مسئلہ حل ہو گیا۔ تو میرے دل میں نا ایسا خیال آتا ہے کہ پتہ نہیں وہ مسئلہ ٹھیک ہوا بھی تھا کہ نہیں ہوا تھا۔ میں کہ یار ایک تو مسئلہ حل ہو گیا، آپ نے اس کو ہونے نہیں دیا، آپ نے اس کو کھینچ کے کیا کیا؟ اپنے قریب کر لیا۔ بہت سارے لوگ ہیں اسی لیے کہ میرے پہ جادو، مینو فلاں، مجھے یہ بالکل جادو ہوتا ہے زبان کا، بالکل چلتا ہے دنیا میں، پوری دنیا میں چل رہا ہے جادو زبان کا، اچھا بھی اور برا بھی۔ اب آپ نے شر کو پسند کر لیا، خیر کو بٹھایا نہیں دماغ میں، پانڈے میں شر کو بٹھا لیا کہ یار آج یہ ہونا ہے، آج یہ ہونا ہے، آج یہ ہوگا، خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جیسا میرا بندہ میرے ساتھ گمان کرتا ہے میں پھر اس کے ساتھ ویسا ہی کرتا ہوں۔ تو پھر جب ہونے لگتا ہے کہتا ہے کہا تھا نا میں نے آج ایسا ہونا، وہ خود اتنا بڑا خیال کر لیتا ہے اور اپنے ساتھ برا کرنے کے لیے
وہ یہ نہیں سوچتا کہ جس پاک ذات نے اتنے سخت اندھیرے سے نکال کے سورج باہر کیا ہے وہ نجس کے لیے اٹھایا اس نے سورج، وہ اس نے میری محرومی کے لیے اٹھایا ہوگا، یقیناً میرے کھانے کے لیے ہی صبح پیدا کی ہے۔ میں تو صبح روز اٹھتا ہوں مگر میرے اندر سے صبح نہیں ہوتی، روز میرے اندر نور پیدا نہیں ہوتا، روز میں ڈوبتا ہی چلا جاتا ہوں منفی چیزوں میں، منفی خیالوں میں، منفی لوگوں میں، منفی سوچوں میں کہ آج وہ ہو گیا، وہ ہو گیا، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، اس طرح ہو گیا۔ لوگ حکومتوں کو گالیاں نکالتے ہیں، معاشرے کو گالیاں نکالتے ہیں، حکومت کو لاتا کون ہے؟ معاشرہ بناتا کون ہے؟ جب میں اور آپ بنانے والے ہیں تو پھر کیا بنا رہے ہیں؟ تو بنانے والے یہ ہوں تو کیا بنے گا؟ خیر والا معاشرہ بنے گا۔ کیوں بنے گا بھائی؟ اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ یہ ساری امتوں میں سے خیر والی امت ہے، اور نبی علیہ السلام کو جو تاج رکھا وہ خیر البشر کا تاج، پوری انسانیت کے لیے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، بشر پوری انسانیت کے لیے خیر والے نبی، سارے نبیوں میں سے، پوری نبیوں میں سے خیر والے نبی اور ساری امتوں میں سے خیر والی امت، یہ دو خیر ملیں اور خیر ہو نا، وہ بھی کریم ہو، مالک بھی، اور اس کا محبوب بھی کریم ہو، اور پھر نہ کرنے پہ کرم نہ ہو تو پھر کیا ہو؟ تو کیوں نہ ہو؟ کیونکہ مجھے تلاش نہیں، مجھے جس چیز کی تلاش ہوگی مجھے وہی ملے گا۔ تو میں جب اپنی یہ ٹینشنوں اور تکلیفوں اور خیالوں میں گھسا رہتا ہوں، پتہ نہیں ہونا کہ نہیں ہونا کہ نہیں ہونا کہ نہیں، اپنی ٹینشن کو کہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نور السماوات والارض، میں زمین و آسمان کا نور ہوں۔ تو جہاں زمین آئی اور اس میں جو چیزیں ہیں وہ آئیں، اس میں آپ اور ہم بھی آئے۔ تو جب یہ اور آپ بھی سب اسی کے ہوئے تو پھر جو اس کا ہو وہ کیا خسارے میں جا سکتا ہے؟ اپنا تو کبھی خسارے میں جا نہیں سکتا، مگر وہ کریم ایسے ہوں کہ دوسرا بھی خسارے میں نہ جاتا ہو تو اپنا بندہ کیسے خسارے میں جا سکتا ہے؟ کیونکہ میں نے خسارے کی ٹھان رکھی، میں نے خیال خیر کو پیدا ہی نہیں کیا۔ اب یہ پیدا کیسے ہوگا؟ میں ڈپریشن سے جان کیسے چھڑاؤں؟ مجھے ڈپریشن ختم ہی نہیں ہوتا۔ میں نے ڈپریشن سے جان چھڑانی 3 دفعہ تو میں نے ڈپریشن کہہ دیا۔ میں نے جس سے جان چھڑانی اس کو میں نے یاد کر کر کے شر میں بدل دیا۔ میں نے اس کو کھینچ کے مجھے بیماری، ایک بزرگ ہے وہ اس واقعے کو لکھتے ہیں کہ ایک بندے کو دماغی درد ہوتا تھا اور اس کا کچھ وقت متعین تھا، وہ اپنے ٹائم پہ ہوتی تھی اور کچھ لمحے کے بعد وہ ختم ہو جاتی، اتنی زیادہ شدید ہوتی تھی کہ بندہ پاگل ہو جائے، ایسی تکلیف ہوتی تھی اس کو۔ اچھا کہتے کہ ہم ان سے ملنے چلے گئے تو وہ دوائیاں رکھ کے آگے بیٹھے ہوئے، تو انہوں نے کہا جی یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی میں تو دوائیاں رکھ کر انتظار کر رہا ہوں، مجھے ایک دورہ پڑتا ہے درد کا، تو وہ درد کا دورہ پڑے گا تو جلدی سے دوائیاں کھا لوں گا اور گھس جاؤں گا۔ اچھا اب وہ جوں ٹائم گزرنے لگا، وہ گفتگو میں مشغول تھے، وہ جوں وقت گزرنے لگا، آج اس کو دورہ نہیں پڑا، وہ بڑا پریشان، ہائے مجھے پڑا ہی نہیں، وہ مجھے نہیں پڑا دورہ، اس کو نہ پڑھنے کا دورہ پڑ گیا۔ وہ بزرگ کہتے ہیں کہ ہم اس کو رات گئے تو اس کے ساتھ بیٹھے رہے، وہ گھڑی دیکھتا رہا اور دوائیوں کو دیکھتا کہ ابھی مجھے پڑے گا، ابھی مجھے بیماری لاحق ہوگی، ابھی مجھے ہوتا ہے، روز ہوتا ہے جی، ہر ہفتے ایک چھٹی میرے دفتر سے ہوتی، ضرور ہوتی ہے جی، ضرور ہوتا ہے، مجھے دورہ ضرور دماغ کا پڑتا ہے۔ انہوں نے بتایا پھر بعد میں کہ اصل میں اس کو دماغی دورہ ایک دفعہ پڑا تھا جو درد کی صورت میں تھا، میں نے اس کو اپنی عادت بنا لی، اور جب میں نے عادت بنا لیا نا پھر میں نے ڈبہ رکھ لیا دوائیوں کا، پھر میں نے اس کی دوائیاں کھانی شروع کر دی، مجھے یہ بھی ہے، مجھے یہ بھی ہے، مجھے یہ بھی ہے، میں نے اس کو چپیڑنا شروع کر دیا، سوچ میں اس کی سوچ میں رہنے لگا نا۔ تو آپ پازیٹیوٹی کو کھینچ رہے ہیں تو پازیٹیوٹی آئے گی، نیگیٹیوٹی کو کھینچ رہے ہیں تو نیگیٹیوٹی آئے گی۔ آپ نے بیماری کو اپنے ساتھ لاحق کرنا شروع کر کہ آپ مجھے لگ، مجھے لگ، مجھے ہو، مجھے ہو۔ تو جب انسان سوچتا رہتا ہے، سائنس جس چیز کو بیان کرتی ہے کہ جو انسان جس خیال میں ہوتا ہے، صوفیہ اس کو کہتے ہیں کہ جو جس خیال میں ہوتا وہ تخیلات میں ہوتا، وہ اسی کیفیت میں ہوتا ہے۔
اب مثال کے طور پہ آپ بھاگنے کی کوشش کریں کہ میں نے ورزش کرنی ہے ان کے من کر کے، اگر آپ ٹریک پہ بھاگتے ہیں، اگر آپ کو میٹر لگا دیے جائیں تو جسم آپ کا یہی ہوگا کہ اس کی جو قوت مدافعت ہے وہ ایسی ہوگی کہ آپ بھاگ رہے ہیں، یعنی کہ آپ کا جسم حرکت نہیں کر رہا مگر آپ کے خیال اور آپ کی جسم کی قوت حرکت میں آ گئی. تو آپ ایک سوچ لیں تو آپ کا جسم، آپ کا وجود اس چیز کی طرف آنے لگے. تو اگر آپ ڈپریشن 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 سوچ سوچ کے نہیں بھی ہیں تو اس کے مریض ہو جائیں گے، اور پھر کیا کریں گے؟ دوائیاں کھانے لگیں گے، آپ کو سکون آنے لگے گا. دیکھا یہ 2-4 روپے کی تو گولی کوئی بات نہیں، کھا کے ذرا مجھے آرام تو آ جاتا ہے، سکون مل جاتا ہے. اصل میں اتنی سی گولی 70 کلو کے بندے کو کیسے سکون دے سکتی ہے؟ روٹیاں تو 2 کھائیں، گولی اتنی کھائیں. اصل میں وہ آپ اپنے دماغ کو بھی دے رہے ہوتے ہیں گولی، وہ تو لوگوں کو بھی دیتے ہیں مگر وہ آپ اپنے دماغ کو دے رہے ہوتے ہیں کہ فلان یہ تو جا کے ٹھیک کریں. آپ اس چیز کو کھا رہے ہوتے ہیں. پھر ان بزرگوں نے کہا کہ ہم نے کہا کہ جی ہم آپ کو ایک دوائی لے کے دیتے ہیں کہ آپ کی یہ بیماری ختم ہو جائے. ان کا یار جلدی کرو لے کے آؤ دوائی. اچھا کہتے جی ہم آئے اور میں نے دوائی دی، وہ کھا کے اب کیونکہ وہ ٹائم اوور ہوا تو وہ ان کو دورے نہ پڑنے کے دورے پڑنے لگے کہ یار مجھے بیماری نہیں ہو رہی، مجھے درد نہیں ہو رہی، پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا. ساری رات وہ بلکتے رہے. صبح اٹھ کے کہتے ہیں بھائی یہ کیا دے کے گئے ہو؟ کہتے ہیں جی وہ لیبارٹری چلے گئے. ان کو جا کے چیک کرا کر یہ تو چینی کی گولیاں. انہوں نے آ کر کہا یہ بھائی کیا؟ ان کو یہ ہومیوپیتھی کا علاج ہے، ہم نے اس پہ دوائی ڈالی ہوئی تھی چند قطرے تو یہ آپ کو اس کا علاج ہوا ہے آپ کی. نے کہتا جی مجھے آپ وہ والی دوائی دو جو مجھے دورے ڈال دی، کیونکہ میں اس دوائی کا ایک عادی ہو گیا ہوں، اس بیماری کا عادی ہو گیا ہوں. میرا اور آپ کا نفس شر کا عادی ہو گیا، اس کو جان چھڑانا بہت مشکل کام.